آج کا جو ہمارا ہاٹ ٹاپک ہے نا وہ اپ کمنگ ڈیز کے لیے جو 14 فروری کو آ رہا ہے ہم سب کا فیوریٹ، ٹھیک ہے، تو اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے ہم لوگ۔ ٹاپک کا عنوان جو ہے وہ ہے محبت، لیکن جو 14 فروری کے نام سے جس محبت کو خاص کیا جاتا ہے نا، ہم اس محبت پہ بات کریں گے۔ جو صحیح محبت ہے جو ہونی چاہیے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن جو غلط محبت ہے آج کا وہ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس چیز کہ اس 14 فروری کا آغاز کب سے ہوا، کیوں ہوا، اور اس کے وجہ سے کیا کیا پریشانیاں یا غلط کام ہوتے ہیں، اس کا سدباب کس طرح سے کیا جائے، ہم انشاءاللہ آج اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ یہ کچھ چیزیں جیسے ہم وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کر رہے ہیں، ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس گیجٹس نہیں تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہم لوگ اتنے فیملیئر نہیں تھے ان چیزوں سے۔ جیسے جیسے یورپ سے ہمیں ٹیکنالوجی ملی ہے، ہم ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے پاس آئے دن نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ انٹرنیٹ کے تھرو بہت ساری ایسی چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں ایسی لے رہے ہیں یورپ سے جو آج ہمارے معاشرتی جو نظام ہے اس کو درمند کر رہی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہم میں نہیں تھیں، انٹرنیٹ کے آنے کے بعد وہاں سے جب یورپ سے یا جو بھی فیس بک یا یوٹیوب کے ذریعے سے ہم تک جو چیزیں پہنچتی ہیں ان کے اندر اخلاقیات بھی شامل ہے، اس کے اندر معاشرت بھی شامل ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، اس کے اندر پھر ہمارا فیشن بھی شامل ہے، اس کے اندر ہماری ڈیزائننگ بھی شامل ہے، ہمارے ہیئر کٹس، ہمارے ہر چیز، ہمارے سب معاملات جو ہے ہم انٹرنیٹ سے دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس کو اپنے اوپر اپلائی کر لیتے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں نے ہماری نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان چیزوں کو اپنے اندر ایسا شامل کیا کہ ہم ان چیزوں کے اندر خود ملوث ہو گئے۔ جیسے مثال کے طور پہ پسند ہے، ہماری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ رسمیں ہیں، شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، مہندی ہو گئی یا اور بہت ساری ایسی جو رسمیں ہماری نہیں ہیں، مسلمانوں کی ایز اے مذہب، تہذیب، معاشرتی طور پہ ہماری نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ان چیزوں کو ہم لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا۔ اب کیا ہے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں عام ہیں۔ اب یہاں تک ہوتا ہے کہ ہم وہ نہ کریں تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بھائی اس کو تو پتہ نہیں کسی چیز کا، یا ہم لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ پرانے ذہن کا مالک ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے انٹرنیٹ کے ذریعے ہم لوگوں نے چیزیں ٹیکنالوجی سیکھی، اسی طرح کچھ تہذیبوں کی تبادلے کی وجہ سے یورپ کی کچھ چیزیں ہمارے اندر آ گئیں، جن میں سے ایک ویلنٹائن ڈے بھی۔ 14 فروری کو اس دن کا آغاز ہوا، اور اس دن کا آغاز کس طرح سے ہوا؟ ایک ویلنٹائن نامی ایک شخص تھا، جب روم کے اوپر یورپ کا تسلط ہوا، کرسچینٹی کا جب تسلط ہوا روم کے اوپر، تو اس وقت کیا ہوا کہ لوگوں کو نا بزور بازو زبردستی ان کو عیسائیت قبول کروائی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج یہاں پر پاکستان کے اوپر اگر کسی غیر مذہب قوم کا تسلط آ جائے، ٹھیک ہے، یا پاکستانی کسی ایسی جگہ پر غالب آ جائے جہاں پر کوئی اور دین ہے اسلام کے علاوہ، تو پھر ہر غالب قوم جو ہوتی ہے نا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ وہ غالب ہے وہاں پر وہ اپنا سسٹم لے کے آئے، اسی کی اجارہ داری ہو، اسی کی قانون سازی ہو، اسی کے سارے رسم و رواج ہوں، اسی کے تہوار ہوں، اسی کی عیدیں شبراتیں ساری اسی کی ہوں، ایسے ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اس روم کے اندر ایک بندہ تھا ویلنٹائن، اب اس کو زبردستی مذہب قبول کروانے کے لیے کہا جا رہا تھا، وہ نہیں قبول کر رہا تھا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ اب جیلر نے جب اس کو جیل میں ڈالا تو اس کو اس سے پہلے اس کی جیلر کی بیٹی سے اس کو محبت ہو گئی، پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ اب وہ بیٹی اپنے باپ کو کہہ رہی ہے کہ میرے عاشق کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، وہ گانا شروع کر دیا۔
تو جب اس نے ایسا اپنے باپ کے سامنے آرگومنٹ کرنا شروع کر دیا کہ بھئی آپ نے اس کو کیوں ڈال دیا، کیونکہ وہ ہماری تہذیب تو ہے نہیں کہ وہ شرط ہمارا کلچر، تو اس نے جب کھلے آپ اپنے باپ کو کہا کہ اس کو آپ کیوں سزا دے رہے ہیں، اس نے پکڑ کے اس کو پھانسی کا آرڈر دے دیا. جب ویلنٹائن کو پھانسی کا آرڈر دیے نا، اس نے ایک پیپر کے اوپر اپنی اسی جیلر کی بیٹی کے نام خط لکھا اور اس کے آخر میں لکھا یورز ویلنٹائن، یورز ویلنٹائن. آخری پیغام اس کا یہ تھا. اب اس ویلنٹائن کو جب پھانسی تھی وہ تھی 14 فروری کو. 14 فروری والے میں اس کو سریعام پھانسی دی گئی، جیسے ہمارے یہ دھوبی گھاٹ، ٹھیک ہے، اس طرح چوراہے ہوتے تھے، جس کو پھانسی دینی ہوتی تھی نا تو اس کو سبھی مجمع اکٹھا کر کے تو وہاں پہ سبھی کے سامنے سریعام پھانسی دی جاتی. اس کو 14 فروری کو پھانسی دی گئی. اس دن کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منانا تب سے آغاز ہوا، ٹھیک ہے. اور اس کو منانے کا مطلب، اور یہ منانے والے کون تھے؟ وہ سارے وہ عاشق معشوق وہی سب تھے، ٹھیک ہے، سب وہی پارٹی تھی جو عشق کے متلاشی تھے اور جس کو کہہ لیں نا تھرے ہوئے، ٹھیک ہے، جن کو عشق نہیں ملتا تھا، محبت نہیں ملتی تھی، گھر سے مار پڑتی تھی، ان کو کوئی منہ لگانے والا کوئی نہیں تھا، اور گلی محلوں میں دوسرے کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ سب وہ لوگ تھے ویلنٹائن منانے والے. اب یہ تو تھا اس کی ہسٹری، یہ آغاز کہاں سے ہوا. اب اس دن کو ہم لوگوں نے اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا. آپ دیکھتے ہیں کہ 14 فروری جیسی آتی ہے، اس سے پہلے فروری جب سٹارٹ ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں گے گلی محلوں کے اندر یا گفٹ مارٹ جو ہوتے ہیں، مختلف مارٹس وغیرہ، آپ وہاں پر دیکھیں گے آئی لو یو کے دل بنے اور غبارے بک رہے ہیں، دل بنے ہوئے ہیں، اور گفٹ سینٹر جو ہے جتنے وہ بھرے پڑے ہوتے ہیں، لال ہر جگہ پہ لال لال رنگ بکھرا ہوتا ہے. پھولوں والوں کی جناب چاندی ہو جاتی ہے ان دنوں میں، ٹھیک ہے. اسپیشلی جب 13 فروری ہوتی ہے نا تو ساری رات انہی کاموں کے اوپر ہوتی ہے. گجرے بھی بک رہے ہیں جناب، سارا کچھ ہی ہو رہا ہے. اور ہوتا کن کے لیے؟ لڑکیاں خود جب وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں جی میں نے ویلنٹائن گفٹ یہ دینا ہے، ٹھیک ہے. لڑکے بیچارے پوچھ کے مر جاتے ہیں، وہ تو بتا تو صحیح چاہیے کیا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو وہ پہلے تو نخرے کرتی ہیں، وہ نہیں تیرے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، سب ڈرامے بازی ہیں. لیکن وہ جب 2-3 بار اس نے کہنا اچھا چلو ٹھیک ہے مجھے فلاں چیز لا دینا، مجھے بیگ لا دینا، مجھے جوتے لا دینا، شوز لا دینا، میں نے فلاں جگہ پہ شوز دیکھا تھا مجھے وہ بڑا پسند آیا، میرے امی کو تو دے نہیں سکتے، تو ہی میرا مائی باپ ہے، ٹھیک ہے، میں تیرے علاوہ میں کسی کو جانتی نہیں ہوں، تو مجھے لے دے گا تو میں پہن لوں گی، ورنہ میں اور کسی کی چیز لیتی نہیں. بعد پتہ چلتا ہے وہ پہلے سے لے دی تھی، ٹھیک ہے. ویلنٹائن ڈے والے دن 3 گفٹ دیے اسے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو تھی اس کی ہسٹری. ہماری سوسائٹی کے اندر نا بہت ساری جہاں پر خرافات یا بہت ساری جو بری چیزیں ہیں نا ان میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے. یہاں پہ اس وجہ سے جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس ایک دن کے نام کی وجہ سے اور اس دن کو منانے کی وجہ سے، ان میں سب سے جو بڑی جو برائی ہے وہ ہے بے حیائی. بے حیائی. جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ دن آتے ہیں تو سروں سے دوپٹے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، میک اپ کا سامان بکنا شروع ہو جاتا ہے. آپ گفٹ سینٹر میں دیکھیں رش پڑ جاتا ہے، جو شاپنگ مال ہیں ان کے اندر رش پڑ جاتا ہے. باقاعدہ طور پہ ویلنٹائنس ایریا بنا دیا جاتا ہے، کاؤنٹر لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، روڈ کے اوپر کاؤنٹر لگ جاتے ہیں. آپ کسی اچھے ایریا میں جائیں نا تو باہر روڈ کے اوپر ہی آپ کو وہی ساری چیزیں میسر ملیں گی. آپ کو وہیں پہ نمبر ایکسچینج ہوتے بھی نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. یونیورسٹی کالجز کے بچے جو ہیں وہ وہاں پر پہلے طے ہو رہا ہوتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے ہم نے منانا ہے اور یونیورسٹی کے اندر منانا ہے. کیوں جی ایسا ہوتا ہے؟ وہاں پر آپ کو ویلنٹائن فیسٹیول بھی ملیں گے، وہاں پر آپ کو جناب مختلف اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کچھ چل پڑتا ہے، ٹھیک ہے. نمبر بھی ایکسچینج ہوتے ہیں، اسپیشلی وہ جو گرلز ہیں جو یہاں پر اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئی ہیں دوسرے شہروں سے، ٹھیک ہے، ہاسٹلائز ہیں، تو وہ کیا پھر یہ دن مقرر کیے ہوتے ہیں، ہوٹل بکنگ کی ہوتی ہے، کمرے بک کیے ہوتے ہیں. تو یہ سارے انہی دنوں کے اندر سارے کام ہوتے ہیں.
ہوتے تو ویسے بھی ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے جو سوسائٹی اتنی گر چکی ہے کہ ہم لوگ اپنے جو اقدار ہیں ان کو بھولتے ہیں. ہمیں اپنے ماں باپ کی ہدایت کی فکر نہیں ہے. ہمارے لیے اپنی بہن کو دیکھ کے غیرت یاد آتی ہے ہمیں، لیکن دوسرے کی بہن کو دیکھ کے ہماری غیرت نہ جاتی ہے. ہم صرف اس کے بھائی کی غیرت کو جگانے کے لیے نا یہ قدم اسٹیپ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر میں آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ میری بہن ہے، میں اگر کسی اور کے ساتھ دیکھوں تو مجھے غیرت آ جاتی ہے نا، لیکن اگر کسی اور کی بہن کے ساتھ میں ہوں تو کسی اور کو غیرت نہیں آنی چاہیے. ہم یہ سوچتے ہیں. میری بہن اگر بازار میں جا رہی ہو تو سب کی نظریں جھکی ہونی چاہیے، جناب 24 سال کی بہن جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہماری سوچ دیکھیں، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. کیا ہماری زبانوں سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے آنکھوں سے دوسرے مسلمان بھائی بہن محفوظ ہیں؟ ہم اپنی گلی میں نکل جائیں نا تو جہاں سے 4 عورتیں یا ایک عورت ہی بیٹی گزرتی ہو نا تو ہم اس کو پورا گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں نظروں سے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مانے گا کوئی نہیں، مجھے پتا ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ نارمل چیز، میں یہاں پہ منوا نہیں رہا، لیکن مجھے پتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہی سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے لیے اپنی غیرت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کسی اور کی غیرت ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو جو یہ جب دن آتے ہیں اس وقت گناہ سب سے زیادہ، گناہوں کا آغاز ہو جاتا ہے. گناہ کیا ہے جی؟ کارڈز بک رہے ہیں، گفٹ بک رہے ہیں، ڈیٹیں ہو رہی ہیں، روم بک ہو رہے ہیں، ہوٹل بک ہو رہے ہیں، نمبر ایکسچینج ہو رہے ہیں. سارے گناہ ہوتے ہیں تو اس دن کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اس کے بعد حیا ختم ہو گئی. اس دن کے اندر آپ ہوٹلوں کے اندر دیکھیں گے مختلف جو ریسٹورینٹ ہیں وہ بڑے بڑے ہوں گے. آپ کسی چیک کر لیں، پارک دیکھ لیں. ٹھیک ہے. پارکوں کے اندر آپ دیکھیں ٹولے بیٹھے ہوں گے، جگہ جگہ پہ ٹولے بیٹھے ہوں گے. پھر انہی دنوں کے اندر ہمارا جو پولیس والا محکمہ ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے. وہ بھی انتظار کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ان دکانوں پہ پابندی لگائیں جو گفٹ سینٹر جہاں سے بکتے ہیں، مارٹ جہاں سے وہ چیزیں بکتی ہیں، جہاں سے آپ ہوٹل کنفرم کر رہے ہیں، روم کنفرم کر رہے ہیں، ان کو نہیں کچھ کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ یہ وہاں سے بھی دیہڑی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہاں سے بھی دیہڑی لگاتے ہیں اور یہاں سے جب کپل بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ پہ اوپر سے آئیں گے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نکاح نامے چیک کرو. وہ بے شرمو ہو، کوئی پارک میں جا کے نکاح نامے لے کے بیٹھے گا. بتانے کا، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی چیز جو خرابی آتی ہے وہ گناہ. ہم مسلمان کا گناہ کرتے ہیں. دوسرا کام ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں. بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں. کس طرح سے؟ خود بھی نکلتے ہیں، کسی کو منع بھی نہیں کرتے. خود بیچنے والے بھی ہوتے ہیں ہم، جو بیچنے والے ان کو منع بھی نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ برائی اور سرکشی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی البر والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن برائی اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی. تو اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ جتنے لوگ ان غبارے بیچتے ہیں، آئی لو یو والے گجرے بیچتے ہیں، اسپیشلی ان دنوں کے اندر جو اسپیشلی ویلنٹائن ڈے کو منانے کے لیے چیزیں ڈیزائن کی جاتی ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ساری چیزیں غلط ہیں. ٹھیک ہے. کیوں غلط کیوں ہے؟ پہلی بات یہ دیکھیں، ہمارا یہ تہوار نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ تہوار ہی نہیں ہے. ہمارے تہوار کون سے ہیں؟ عید الاضحیٰ، بڑی عید اور چھوٹی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ٹھیک ہے. یہ ہمارے تہوار ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے بھی منایا، اللہ تعالیٰ نے بھی منانے کا حکم دیا. ان کو ہم منائیں. ان کے علاوہ جتنے تہوار ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں. اگر وہ ہمارے نہیں تو پھر وہ کہاں سے؟ وہ کہیں نہ کہیں سے تو آئے ہیں نا. پھر وہ تہوار، یہ جو تہوار ہے یہ ہے عیسائیوں کا. ٹھیک ہے. اگر ہم عیسائیوں کا تہوار مناتے ہیں تو ہم کن کی مشابہت کر رہے ہیں؟ عیسائیوں کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جس کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. ہم کیا چرچ میں جا کے
सलीब की तरह मुंह करके नमाज पढ़ सकते हैं, सजदा कर सकते हैं उसको? नहीं कर सकते। जब हम उनकी तरफ जा, उनकी इबादत गाहों में जाके उनके तरह से इबादत नहीं कर सकते, तो फिर हम उनके त्योहारों को भी नहीं मना सकते। उनकी चीजें उनके साथ हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। तो इस तरह जो चीजें उनकी हैं हम उनको प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी उनके साथ मोहब्बत है। तो मतलब यही है, यानी कि अगर मेरी किसी के साथ दुश्मनी है तो मैं किसी के साथ दुश्मनी रखते हुए उसको फॉलो क्यों करूंगा? नबी इस्लाम का हुक्म है खालिफुल यहूद वन नसारा, कि यहूदियों और ईसाइयों की मुखालफत करो। हम यहाँ पर मुखालफत तो नहीं कर रहे। ये वैलेंटाइन डे मना के इस तरह के जितने भी त्यौहार हैं हम उनको मना के उनकी मुखालफत कर रहे हैं या उनके साथ मुमासलत कर रहे हैं? हम उनके साथ अगर तो उन्हीं के तरीके के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हीं के मुताबिक अपने दिल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर हम उनसे दुश्मनी कर रहे हैं या उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात। हमें परवाह नहीं होती कि हमारी बहू बेटियां बहनें कहाँ पे हैं, ठीक है? हमें इस चीज की परवाह नहीं होती कि वो इस दिन के लिए क्यों तैयार हो रही है। हमारे घर वालों को इस चीज की परवाह नहीं होती कि हमारे बेटे आज के दिन स्पेशल परफ्यूम को लगा रहे हैं, स्पेशल किस्म की ड्रेसिंग क्यों हो रही है। कभी हमारे माँ बाप ने, हमारी बहन भाइयों ने कभी हमसे पूछा कि जी आज, वैसे तो हम पूछते हैं, मुंह भी हो लेना आम दिनों में, खैर है मुंह तो होता है, ठीक है, आज बड़ी क्रीम श्रीम लगाई है, पूछते हैं ना ऐसे। लेकिन इन दिनों में स्पेशली जबकि पता है सबको कि आज के दिन क्या होने वाला है, तो कभी किसी ने नहीं पूछा कि जी खैर है, क्या होने जा रहा है, ठीक है। तो लिहाजा जो बड़े हैं उनका हक बनता है कि वो अपने छोटों का पेपर नजर रखें। तो दो चीजें हो गई कि पहली चीज ये थी कि हम लोग गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं, दूसरी चीज ये है कि हमारा जो हया है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि नबी इस्लाम ने फरमाया अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया जो है ना ये ईमान का हिस्सा है। अगर आपके अंदर हया नहीं है ना तो फिर ईमान भी नहीं है। ये दोनों चीजें लाजिम मलजूम है। अगर आपके अंदर हया है तो फिर लाजमी चीज है कि आप ईमान वाले हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अजान हो तो मैं अपने घर वालों को कहूंगा, बहू बेटियों को, कि सर पे दुपट्टा ले ले। अगर नहीं लिया हुआ या बाजार में निकलना है तो मैं उनको कहूंगा कि भाई हिजाब कर ले। ये किस चीज की अलामत है? ये इस चीज की अलामत है कि मेरे अंदर हया है। और अगर मैं इस चीज की परवाह नहीं कर रहा, मैं उनको खुद तैयार मेकअप किया उन्होंने और अच्छे तरीके से बाल बनाए और सर पर दुपट्टा भी नहीं है, बाइक पे पीछे बिठा के जनाब लेके जा रहा हूँ, पूरे मोहल्ले को, पूरे शहर को दिखा रहा हूँ, तो इसमें मेरी हया शामिल है? हया जाहिर होगी इससे? नहीं होगी ना, ठीक है। ये तो आम सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर ईमान भी कमजोर है। मेरा ईमान मजबूत होगा तो मेरा हया भी मजबूत होगा, मेरा ही ईमान कमजोर होगा तो हया भी खत्म होगा। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा ईमान मजबूत हो तो पहले हया को लाजिम पकड़े। अपने अंदर हया पैदा करेंगे तो फिर आपके जितने, आपकी बात में भी हया होगी और आपके बात कही हुई असर भी करेगी इंशाल्लाह, ठीक है। फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े खूबसूरत हैं, बड़े चौड़े लंबे, और जिसको है शी जवान, ठीक है, पंजाबी में कहते हैं ना लोग, बड़े बहादुर भी थे, खूबसूरत भी थे। नबी इस्लाम ने उनको अपने पीछे बिठाया हुआ था ऊँटनी पे। तो लोगों ने जब सवाल करने के लिए उनकी ऊँटनी को रोका ना, एक औरत आई, उन्होंने हिजाब नहीं किया हुआ, तो उन्होंने ना नबी इस्लाम से सवाल करना शुरू किया। तो फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की नज़र उस औरत पे पड़ी। जब औरत पे पड़ी ना तो वो इतना मजबूत ईमान नहीं था, ठीक है, तो वो देखने लग गए। जैसे हम कहते हैं ना कि पहली नज़र माफ है, सुना ना हमने? तो वो पहली नज़र खत्म ना हो तो फिर भी माफी नहीं होती, सही है ना। पहली नज़र तब तक माफ होती है कि आपने देखा और आपने नज़र को हटा लिया। लेकिन हम में से कुछ लोग जो हैं नौजवान, वो क्या करते हैं, पहली नज़र डाली,
اب وہ پہلی نظر تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ گھر نہیں چلی جاتی بیچاری. ٹھیک ہے, تو پہلی نظر وہ پڑ گئی فضل بن عباس رضی اللہ عنہ. اب جب فضل بن عباس کو دیکھ رہے ہیں, نبی علیہ السلام سے وہ عورت خاتون سوال کر رہی ہیں, آپ ان کو جواب دے رہے ہیں, تو نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ فضل بن عباس کی جو نظر ہے نا وہ کہیں غائب ہو گئی. نبی علیہ السلام نے دیکھا نا, پیچھے مڑ کے دیکھا فضل بن عباس کو فضل کے اس عورت کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو آپ نے کیا کیا, ان کی نا داڑھی سے پکڑ کر ان کا چہرہ اپنی طرف واپس کر دیا. تو بھائی ادھر دھیان کر, جیسے ہم کہتے ہیں نا فضل کیا ہو گیا ادھر دیکھ میری طرف. انسان ہے, شیطان بھی ساتھ ساتھ ہی ہے نا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے, نظر پڑ جانا اتفاقی طور پہ نارمل چیز ہے, لیکن اس نظر کو مستقل بنیادوں پہ باندھ دینا یہ نارمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے. تو لہذا اس چیز کے اوپر کنٹرول آپ کی نظر سے شروع ہوتا ہے. حیا جو ہے وہ نظر سے شروع ہوگا, باقی جسم پھر اس کا پیچھا کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میری نظر کسی عورت پہ پڑی, اب جب تک میں اس نظر کو ٹکا کے رکھوں گا تو پھر ہی میرا دل اس کی طرف مائل ہوگا. نظر نہیں ٹکاؤں گا, اپنے نظر کو ہٹا دوں گا تو پھر دل نہیں جائے گا نا اس طرف. ٹھیک ہے, اب سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں, ابھی دل کمزور ہیں, نظریں بھی کمزور ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب سے اگر آپ اپنی پریکٹس کر لیں, شروع کر دیں گے نا کہ اگر کسی کے اوپر نظر پڑ جائے تو بھائی کوئی بات نہیں, نظر پڑ جانا ایک عام سی چیز ہے, لیکن اس کو نظر کو ہٹانا مت, یہ گناہ ہو جائے گا. یہ آپ کی حیا کو, آپ کے ایمان کو کمزور کرے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح نبی علیہ السلام نے نا ایک بار فرمایا کہ میں تم سے نا 6 چیزوں کی تم سے ضمانت چاہتا ہوں. اضمنوا لی 6 من انفسکم اضمن لکم الجنہ. تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہم میں سے کون, اگر نبی علیہ السلام ہم میں سے کسی کو کہیں کہ بھئی یہ 6 کا تم کر لو, میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, تو نبی علیہ السلام کی ضمانت جو ہے وہ کیا وہ غلط ہو سکتی ہے؟ ثابت نہیں ہو سکتی. ہم لوگوں کا تو ایمان ہے. اور 6 چیزیں کون سی تھیں؟ پہلی چیز آپ نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم, یعنی کہ جب تم بات کرو تو سچی بات کرو. اچھا, یہ سب نا آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ کمپیئر کرتے جانا ہے کہ یہ 6 چیزیں مشکل تو نہیں ہمارے لیے, کیا ہم لکھ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پہلی چیز یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی بات کرے تو وہ سچ بولے. دوسری چیز, جب تم میں سے کوئی وعدہ کرے تو پورا کرے. ٹھیک ہے, وعدہ پورا کر سکتے ہیں نا, وعدہ کیا ہو تو کسی نے پورا کر سکتے ہیں, آسان ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز, جب تمہارے پاس کسی کی امانت رکھوائی جائے تو اس امانت میں خیانت نہیں کرنی. 3 چیز ہو گئی. پہلی چیز کیا ہے؟ سچ بولنا. دوسرا وعدہ پورا کرنا. تیسرا امانت میں خیانت نہیں کرنی. چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی. ٹھیک ہے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی, یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. ابھی نوجوان ہے, کنٹرول ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شرمگاہ کی حفاظت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 4 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد 5ویں چیز اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنی. نظروں کو جھکا کے رکھنا. اب نظروں کو جھکانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب اپنے ہر ٹائم نظریں جھکا کے رکھنی ہے, سامنے جو مرضی ہے ٹکر ہی مار دینی. ٹھیک ہے, وہ چاہے دیوار ہو چاہے کوئی عورت ہو. سمجھ رہے, یہ تو کام خراب ہو جائے گا نا. بازار میں آپ جا رہے ہیں, نظر کے نیچے جناب آگے سے ٹرک کے اوپر چڑھا دے گا بندہ آپ کے اوپر. آپ کہہ دیں جی مجھے تو آپ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ نظر جھکا کے رکھنی ہے, تو نظر جھکانے کا پھر آپ کو ثواب تو مل ہی رہا ہے, لیکن آپ کو آپ کے خود کشی کا گناہ بھی مل جائے گا پھر. ٹھیک ہے, تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5 چیزیں ہو گئی. چھٹی اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے غلط کام نہیں کرنا. غلط کاموں سے کیا مراد ہے؟ کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو برائیوں سے روکنا ہے. اب جتنی بھی برائیاں جو ہاتھ سے ہو سکتی ہیں, کسی کو ناجائز مارنا, کسی کو ناجائز قتل کرنا, کسی برائی کے کام میں اپنے ہاتھ کو استعمال کرنا. ٹھیک ہے, برائی کے کام میں کسی کی مدد کرنا, فائنینشلی مدد کر دینا کسی کی. ٹھیک ہے, یا کسی کو سپورٹ کر دینا کسی طرح سے بھی. کوئی بھی برا کام ہو
اس میں آپ نے سپورٹ نہیں کرنا. تو یہ 6 کام آپ روک لیں اپنے آپ کو, تو اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام کی طرف سے آپ کے لیے جنت کی ضمانت. وہ 6 کام ریپیٹ کر لیں. پہلی چیز سچ بولنا, دوسری چیز وعدہ خلافی نہیں کرنی, تیسری چیز امانت میں خیانت نہیں کرنی, چوتھی چیز شرمگاہ کی حفاظت کرنی, پانچویں چیز نظروں کو جھکا کر رکھنا, چھٹی اور آخری چیز اپنے ہاتھوں سے برائیوں کو